الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال الله تعالى في مقام آخر: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا امام المرسلین. الصلاة والسلام. ایک جیسا روزہ ہے بھئی، جڈا میرا روزہ ہے ایڈا ہی تہاڈا روزہ ہے، تے کنجوسی نہیں کرنی، سارے کھل کے دروشی پڑھو سارے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا امام المرسلین. مومنوں کی ماں جناب عائشہ، مومنوں کی ماں جناب عائشہ. یہ بہت بڑا ہمارا اعزاز ہے کہ ہماری ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے. تو یہ فخر کی بات ہے کہ ہم مومن ہیں. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی اور اپنے محبوب کی زوجہ کو ہماری ماں بنا دیا. تو اس لیے سارے فخر سے پڑھیں: مومنوں کی ماں جناب عائشہ، مومنوں کی ماں جناب. جدو ساڑی حقیقی ماں فوت ہوندی سی کہنے ہیں کہ حضرت صاحب علامہ صاحب ماں دی شان بیان کرے ہیں. اے وہ ماں جڑی ساری ماما دی ماں ہے، جدا ماں ہونا قرآن مجید نے بیان فرمایا حضور دی نسبت نال. اس واسطے اے بہت عظیم ماں ہے. کھل کے ذرا محبت نال ذرا اور مزید ادھر ذرا تھوڑے تسی کنجوسی نہ کرو، کھل کے پڑھو: مومنوں کی ماں جناب عائشہ. سب پڑھے: مومنوں کی ہے میرا ایمان جناب عائشہ، ہے میرا ایمان جناب عائشہ. آپ بھی پڑھ لو: ہے میرا ایمان جناب. آپ کے شوہر امام الانبیاء، آپ کے شوہر امام الانبیاء، ہے پدر ذیشان جناب عائشہ، ہے پدر ذیشان جناب عائشہ، ہے پدر ذیشان
زوجہ امام الانبیاء کی ہیں اور بیٹی امام الاولیاء کی ہیں پدر ذیشان جناب عائشہ ہے پدر مومنوں کی ماں جناب آیت تطہیر کی مصداق ہے آیت تطہیر کی مصداق ہے وہ عظیم شان جناب عائشہ بولیے وہ عظیم شان جناب مومنوں کی ماں جناب ہے حبیب کردگار ہے حبیب کردگار سیدہ اماں جناب عائشہ مومنوں کی ماں عالمہ و فاضلہ ہے مفتیہ عالمہ و فاضلہ ہے مفتیہ شاہ کا فیضان جناب عائشہ مل کے پڑھیں شاہ کا فیضان جناب عائشہ مومنوں کی ماں جناب عابدہ و زاہدہ ہے ساجدہ عابدہ و زاہدہ ہے ساجدہ صائمہ ہے جناب عائشہ صائمہ ہے جناب مومنوں کی ماں جناب عائشہ آپ کے حجرے میں حق کے ہیں حبیب آپ کے حجرے میں ہے آپ کے حجرے میں ہے سبائی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بلا اگر بندہ کہے نا یہ آپ کا حجرہ ہے کہتے ہیں یہ کس کا حجرہ ہے ابو بکر عمر کس طرح دفن ہو گئے کس سے پوچھ کے دفن ہوئے میں نے کہا وقرن فی بیوتکن کی وجہ سے آپ فرماتی دفن فی بیتی حضور میرے گھر میں دفن ہوئے اس وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ بھی کہہ رہے ہیں اے عمر آپ بھی ادھر ہی جانے والے ہیں جدھر رسول اللہ اور ابو بکر گئے اس وجہ سے اور حضرت عمر فاروق اجازت مانگ رہے اماں سے کہ مجھے دفن ہونے کی اجازت دیں تو ثابت ہوتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ حجرے کی مالکہ ہیں اللہ کے رسول نے آپ کو حجرے کا مالک بنایا اس لیے آپ کے حجرے میں حق کے ہیں حبیب آپ کے حجرے میں ہے حق کے حبیب عرش کے سلطان جناب عائشہ مومنوں کی ماں جناب مومنوں کی ماں جناب اور منکر قرآن ہے منکر آپ کا منکر قرآن ہے منکر آپ کا ہے گواہ قرآن جناب عائشہ ہے گواہ قرآن مومنوں کی جناب عائشہ ذوالفقار قادری مومن نے ذوالفقار قادری مومن نے کہتے ہیں اماں جناب عائشہ کہتے ہیں اماں جناب عائشہ مومنوں کی ماں جناب ہے
برادران اسلام، حضرات وقار، احباب اہل سنت، آج کی عظیم الشان مرکز اہل سنت جامع مسجد علی مرتضیٰ گیلانی اسلامک سینٹر میں رمضان المبارک کی 17 آج تاریخ ہے، اور آج کی یہ محفل مقدس منسوب ہے یوم بدر اور شہدائے بدر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ، ان کی یاد میں، ان کے ذکر میں، ان کی محبت میں اس محفل کا انعقاد ہوا، اور ساتھ ہی محبوبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق اور عابدہ زاہدہ ساجدہ مفتیہ عالمہ فاضلہ ام المومنین سیدتنا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی یاد میں، آپ کے ذکر میں محفل کا انعقاد ہے، اور یقین کریں یہ دونوں عنوان ہی ہمارے ایمان کا نشان ہے، کیونکہ یہ دونوں جو عنوان ہیں اور موضوع ہیں ان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور مومن وہی ہوتا ہے جس کے نظریے عقیدے کی بنیاد قرآن پہ ہو۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ قرآن ہے، قرآن کے بعد ہے سنت متواترہ، سنت مشہورہ۔ بعض لوگ ایسی روایات پیش کرتے ہیں جو سنت تو ہم انہیں کہتے ہیں لیکن وہ متواترہ نہیں ہوتی، وہ مشہورہ نہیں ہوتی، وہ اس مضبوطی کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی ہوتی کہ جن پر کسی عقیدے نظریے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ کوئی فقہی مسئلہ تو ثابت ہو جائے گا، لیکن عقیدے نظریے کا مسئلہ جو ہے وہ یا قرآن سے ثابت ہوگا یا سنت متواترہ مشہورہ سے ثابت ہوگا یا اجماع امت سے ثابت ہوگا۔ تو یہ بات بنیادی ہے۔ آج جو دو موضوع ہم لے کے بیٹھے ہیں، اس حوالے سے آپ ذہن میں رکھیں، سب سے بڑی جو بات ہے جہاں سے ہماری بات شروع ہوتی اور ہونی چاہیے، اور ساری باتوں میں وہی بات ہے، وہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ یہ عقیدہ اہل سنت کی برکت سے ہم آج اصحاب بدر کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور مومنوں کی امام عائشہ صدیقہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ برکت ہے عقیدہ اہل سنت کی، اور پھر اہل سنت کا اپنا انداز ہے۔ سب سے بڑی چیز جو اہل سنت کو، سنیوں کو سمجھنے والی ہے، ایک طرف خارجی ہیں، دوسری طرف رافضی ہیں۔ خارجیوں کے بارے میں ہم بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں اور ذرا بھی ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتے، لیکن رافضیوں کے بارے میں ہم کافی نرم ہیں۔ بڑے رافضی ایسے ہیں، ابھی بھی ہم نے انہیں اپنا پیر بنایا ہوا ہے۔ بڑے رافضی ایسے ہیں، خطیب، نقیب، نیم رافضی، جو آج بھی ہمارے سٹیجوں کو ناپاک کرنے آتے ہیں۔ تو ہمارے لیے خارجی کی ناسبی کی ایک تو یہ بات ہے کہ ناسبی کوئی باقاعدہ فرقہ نہیں بنا آج تک۔ آپ کہیں گے کہ ناسبی باقاعدہ کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا، کوئی اکا دکا کہیں کوئی بندے ایسے بدبخت گزرے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے بغض کا اظہار کیا ہے، لیکن جو رافضی ہے یہ باقاعدہ ایک فرقہ بنا ہے، اور یہ شہادت عثمان سے لے کر بعد میں جمل کا ذمہ دار، صفین کا ذمہ دار، حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کا ذمہ دار، امام حسن کو زخمی کرنے والے، امام حسین کو شہید کرنے والے۔ میں نے ایک جملے میں بڑا کچھ کہہ دیا، لیکن آپ کو سمجھ ابھی بھی نہیں آئی۔ یہی کمزوری ہماری سنیوں کی، اجے بھی سوچ کے پولا جا سبحان اللہ پہ دے۔ اللہ کے بندو بات سمجھو، یزید بدبخت ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس میں شک نہیں، لیکن جو اصل ذمہ دار ہے، امام پاک کو بلانے والے، دھوکہ دینے والے، دوست بننے والے، خدمت گزار بننے والے، امام کہنے والے، حضرت معاویہ کو معاذ اللہ جہنمی کہنے والے، معاویہ واصل معاذ اللہ جہنم ہو گیا، ہم یزید کو امام نہیں بنائیں گے، نعمان بن بشیر ہے کوفے میں، ہم انہیں نہیں جانتے، ہم تو آپ کو امام بنائیں گے، آپ آئیں گے تو ہم آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں گے، جمعے پڑھیں گے۔ اور مسلم بن عقیل گئے، بیعت کر لی، لیکن جب آ کے ابن زیاد نے ڈرایا، خبردار جس نے حسین کی بیعت رکھی سب چھوڑ کے بھاگ گئے امام حسین۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ قتل و غارت پھیلانے والے، یہ فساد پھیلانے والے۔ اہل سنت الحمدللہ ملک کے لیے بھی یہ مخلص ہیں اور دین کے لیے بھی مخلص ہیں۔
یہ پرامن جماعت ہے. اللہ کا فضل ہے آج تک اہل سنت سے نہ دین کو نقصان پہنچا نہ ملک کو نقصان پہنچا. جہاں بھی کوئی پکڑا جائے گا ملک کا کوئی باغی غدار پکڑا جائے گا, دین کا غدار وہ یا رافضی ہوگا یا خارجی ہوگا. فخر کریں اس عقیدے کی قدر کریں. کیوں نہیں آپ سمجھ رہے اس بات کہ رافضیوں کی طرف سے ہم کیوں ٹائٹ نہیں ہوتے, کیوں ہم اپنے اس یعنی غیرت کا مظاہرہ کیوں نہیں ہم کرتے. ہمارے اسٹیجوں پہ آج بھی اتنا کچھ علماء کے سمجھانے کے باوجود آج بھی ابھی تک ہمیں رافضی کی پہچان نہیں ہوئی. ابھی تک 2-3 باتیں ہمیں یاد نہیں ہوئی. بار بار ہم وہی دہراتے ہیں ہر سال, وہ اعتراض پرانے ان کے بار بار آتے ہیں ہر سال, اور وہی ہم ہر سال پوچھتے ہیں. ہم نے موبائل تو لاکھ روپے کا رکھا ہوتا ہے, لیکن 10,000 کی چند کتابیں لے کے ضروری ہم رکھنا گوارا نہیں کرتے, پڑھنا گوارا نہیں کرتے. تو علم کیسے آئے گا؟ ہوا سے نہیں آئے گا. علم پڑھنے سے آئے گا, سیکھنے سے آئے گا, کسی عالم دین کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ سے آئے گا, کسی عالم دین کی تقریر تحریر باقاعدہ سن کے سیکھنے سکھانے سے علم آتا ہے. تو یہ کوشش تو آپ نے کرنی ہے نا. تو اس لیے عقیدہ سیکھیں, سکھائیں, پہچان کریں, کروائیں اپنے دوستوں کو, گھر والوں کو, بیوی کو, بچوں کو. جہاں دوسری باتیں کرتے ہیں کبھی اس لیے بھی بلا لیا کریں, چند باتیں جہاں گھنٹہ بیٹھتے ہیں گپے لگاتے ہیں, 5 منٹ عقیدے کی بات بھی بیوی بچوں کے ساتھ کر لیا کریں. تو یہ عقیدہ اہل سنت ہے. لوگ اما عائشہ صدیقہ کا ذکر کرتے ہیں, اصحاب بدر کا ذکر کرتے ہیں, ہمارا اپنا انداز ہے. لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں, جی تم کہتے ہو ہم صحابہ کو نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں, لیکن ادھر بدبخت کہتے ہیں جب رسول اللہ دنیا سے گئے, ابو بکر صدیق کی تمام صحابہ نے بیعت کر لی, ان کے قول کے مطابق بقول ان کے 3-4 نے نہ کی. جھوٹ ہے, سب نے کی, سب نے کی. علی المرتضیٰ نے جب کر لی تو پیچھے کون رہ گیا تھا؟ لیکن کہتے ہیں نہیں جی 3-4 مقداد بن اسود ہیں, عمار بن یاسر ہیں, حضرت ابو ذر غفاری ہیں, اسی طرح کر کے ایک اور صحابی کا نام سلمان, حضرت یاسر بن عمار ہیں, عمار بن یاسر ہیں. تو یہ چند صحابہ نے نہیں کی تھی, باقی سب نے ابو بکر کی بیعت کی, اور بیعت کر کے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ وہ اسلام سے نکل گئے. اب ان میں صحابہ بدر بھی ہیں. بولیے نا بھائی, بدر نہیں ہے؟ اس وقت اصحاب بدر موجود تھے جب رسول اللہ دنیا سے گئے, سینکڑوں کی تعداد میں تھے. 313 میں سے 14 تو وہاں شہید ہو گئے. تو باقی جو آئے ان میں سے چلیں اتنے کر لیں آپ, 10-12 اور وصال کر گئے ہوں گے, شہید ہو گئے ہوں گے. باقی تقریباً یوں سمجھے کہ 350 کے قریب اصحاب بدر اس وقت موجود تھے. جس وقت ابو بکر صدیق کی بیعت ہوئی ہے اصحاب بدر نے کی ہے, اور جب حضرت امیر معاویہ سے معاملہ بنا قصاص عثمان غنی پہ علی اور مرتضیٰ شیر خدا کا, تو آپ اپنی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل دے رہے تھے حضرت معاویہ کو, آپ فرما رہے تھے میری مہاجرین و انصار نے بیعت کر لی ہے, میری مہاجرین و انصار نے بیعت کر لی ہے. آگے سے حضرت معاویہ نے کہا میرے ساتھ بھی مہاجرین و انصار ہیں. حضرت مولا علی نے پھر کہا, آپ نے فرمایا صرف مہاجرین و انصار نہیں ہے, میرے پاس بدری مہاجرین و انصار, بدری مہاجرین انصار میرے ساتھ ہیں, اور ان کی اولادیں میرے ساتھ ہیں. یہ علی مرتضیٰ کا عقیدہ ہے. علی والا وہ نہیں جو صرف علی کو مانے, علی والا وہ جو علی کی بھی مانے. سارے رنگاں میں رنگ سرکار دینے, کوئی رنگ بے رنگ نہیں ہو سکتا. کہ علی نے چھڑے جو راہ میری, کدی میرا ملنگ نہیں ہو سکتا. تے سوٹا لانے تو سنگدا نہیں جیڑا, او دا ولیاں تھی سنگ نہیں ہو سکتا. تے جڑا نبی دیاں محفلاں کرے سائیں, رزق اس دا تنگ نہیں ہو سکتا. تو علی المرتضیٰ نے فرمایا ملنگ علی والا تو وہ ہے نا. فرمایا اصل شیعہ میرا وہ ہے. یہ اہل بیت کہتے ہیں شیعہ کا معنی تابع دار ہے. یہ عقیدہ بعد میں بنا شیعہ نام سے. شیعہ آج اصل میں جو شیعان علی تابع دار علی کے والے سنت ہے. ہاں یہ بات, شیعہ لفظ کے اندر کوئی برائی نہیں, سنی لفظ کے اندر, محض سنی لفظ کے اندر کوئی کمال نہیں. سنی کہلوانے سے بندہ سنی نہیں بنتا, اور ما شیعہ کہلوانے سے بندہ بدبخت نہیں بنتا. بدبخت اس وقت بنے گا جب وہ غلط عقیدہ اپنائے گا, علی کے مخالف عقیدہ اپنائے گا, اہل بیت کے مخالف عقیدہ اپنائے گا, صحابہ کے مخالف عقیدہ اپنائے گا, قرآن و سنت کے مخالف عقیدہ اپنائے گا. اب وہ اپنے آپ کو شیعہ کہے سنی کہے, کہنے سے کوئی فرق نہیں, عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. بڑے پیر ہیں جو سنی کے, ہم سنی ہیں, سنی کے ٹھیکیدار بنتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس تو سنیت کا سرٹیفکیٹ ہے. ایسے بھی ہیں. سنی وہ ہوگا جسے ہم سنی کہیں گے, ایسے بھی ہیں. تو کیا اتنا کہنے سے بندہ سنی بن جاتا؟
تو اس لیے لفظ کے اندر کچھ نہیں ہے. تو علی اور مرتضیٰ شیر خدا نے کہا میرے ساتھ بدری مہاجرین و انصار ہیں. تو یہ مقام ہے اصحاب بدر کا نگاہ علی اور مرتضیٰ میں. اس لیے علی والا وہ ہے. آج بھی جو یہ عقیدہ رکھیں گے کہ بھئی ابو بکر کی بیعت کر کے سارے پھر گئے, تو پھر ان میں تو بدر بھی ہیں, اہل اصحاب بدر بھی ہیں. اور علی اور مرتضیٰ انہی کا عمل اپنی خلافت کی دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے مہاجرین و انصار, بدری مہاجرین و انصار نے خلیفہ بنا لیا ہے. اور ناج البلاغہ کے اندر آپ کے الفاظ ہیں انما الشورى للمہاجرین والانصار فإن اجتمعوا على رجل وسموا اماما ذلك للہ رضا. فرمایا اگر کسی نے امام بنانا ہے نا تو وہ مہاجرین و انصار نے بنانا ہے, اور جس پر وہ ایکا کر لیں, اجماع کر لیں, امام بنا لیں, نام اسے امام اس کا رکھ لیں, فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ہاں بھی وہی امام ہے. تو یہ مقام ہے اصحاب بدر کا بارگاہ مرتضوی میں, بارگاہ حیدری میں, علی مرتضیٰ کی نگاہ میں. تو یہ اس لیے بات ضروری تھی. لوگ علی علی کر کے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ کہیں علی والا وہ ہے جو علی کا عقیدہ بھی جانے اور علی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. تو جب قرآن صحابہ بدر کی تعریف کرے, قرآن والا صاحب قرآن صحابہ بدر کے بارے میں کہے, حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنگین غلطی ہو گئی, اور یہاں تک کہ عمر فاروق جیسی شخصیت بخاری شریف کے اندر ہے, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا یا رسول اللہ یہ مجھے مومن نہیں لگتے, یہ مجھے مومن نہیں لگتا. اس نے یہ بتا دیا جا مشرکوں کو, یعنی ہماری بات رات جو ہے یہ افشا کر دیا ہے, تو یہ مومن مجھے نہیں لگتا, منافق لگتا ہے. تو رسول اللہ نے جواباً دفاع کرتے ہوئے اپنا ارشاد بھی پیش کیا, حدیث قدسی بھی پیش کی. فرمایا اللہ تعالی الی اہل بدر, فرمایا اللہ نے اہل بدر کے دلوں پر اطلاع پا لی ہے. اہل بدر کے دل اللہ نے جانچ لیے ہیں, انہیں دیکھ لیا ہے. فقالا, حضور فرماتے ہیں حدیث قدسی آگے, فقالا رب نے ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیا ہے, میں نے صحابہ بدر سے کہہ دیا ہے اعملوا ما شئتم وجبت لکم الجنہ. اب جو مرضی کہتے رہو, جو مرضی کرتے رہو, میں اتنا راضی ہو گیا ہوں. تم نے اتنے مشکل وقت کے اندر میرے دین کو سر بلند کیا ہے, میرے نام کو سر بلند کیا ہے. تم نے تھوڑے ہو کے اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا گئے ہو, مجھ پہ توکل کر کے, میرے رسول کی محبت کو لے کے, تھوڑے بے سر و سامانی کے اندر تم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. تم نے میرے رسول کے نام پہ, محبت پہ جانیں پیش کر دی, سارا کچھ پیش کر دیا, اور اس قدر میرے دین کو جما دیا ہے, میرے نام کو بلند کر دیا ہے, اور مشرکوں کی عسکری طاقت کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. اس طرح نام بلند کر دیا ہے. قیامت تک جتنی بھی عبادت ہوگی, اسلام جتنا بھی پھلتا پھولتا نظر آئے گا, یہ تمہارے خون اور قربانی کی برکت ہے. یہ تمہارے خون اور قربانی کی. اعملوا ما کرو, جو مرضی کرو, جنت واجب ہے. او غفرت لکم, یا میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے. اب دیکھیے یہاں کو یہ نہ سمجھے ہوں سانو کوئی آکھے, سانو تے پیر بھی آج کل ایسے نے جڑے آدھے نے کوئی نماز دی لوڑ ہی نہیں ہے, مولویاں دا کام ہے, لوگ کی 5 ویلے تے سی ہر ویلے. لیکن آج ہمیں کو کہہ دے کہ بھئی نماز دی لوڑ نہیں, روزے دی لوڑ نہیں, جنت پکی ہے, تے سی آکھاں گے ٹھیک ہے, کل اسا روزہ نہ رکھاں گے. لیکن کیا جب اللہ نے کہہ دیا, رسول نے کہہ دیا جو مرضی کرو جنت پکی ہے, کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی؟ انہیں روزے چھوڑ دیے؟ رسول اللہ کی تابع داری چھوڑ دی؟ کبھی اب تو بات اللہ کی تو بات بدلتی نہیں ہے, اب اطلاع الگ کی, اب جو مرضی کریں بات پکی ہے, ہم جنتی ہو گئے. نہیں, مطلب یہ نہیں تھا. اور اللہ جانتا تھا کہ جنہیں ہم کہہ رہے ہیں نا جو مرضی کرو, وہ وہی کریں گے جو اللہ رسول کی مرضی, یہ کوئی اور مرضی کریں گے نہیں. اس لیے کہ رسول اللہ کی تربیت ایسی ہے, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دیا اور ایمان محبوب کر دیا, اور کفر سے, فسق سے, ہر برائی سے تمہیں متنفر کر دیا, اور سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تم ہی راشدون ہو, تم ہی ہدایت والے ہو. اب دیکھیے یہ جب فرما دیا نا, مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد تم جو بھی کرو گے نا تمہیں توبہ کی توفیق دیں گے, اور تمہاری موت بغیر توبہ کے نہیں ہوگی, تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اعملوا ما شئتم وجبت لکم الجنہ, تمہارے خاتمے کی گارنٹی رب اس کا رسول دے رہا ہے. اب بتائیے
یہ حدیث قدسی ہے، وہی یہ اصحاب بدر ہیں جنہوں نے اس کے بعد کیا کیا؟ ابو بکر صدیق کی بیعت کی۔ اب بیعت صدیق کر کے یہ جنتی رہے یا نہ رہے؟ بولو بھائی، اگر تہاڈی بخاری دی ہے نا، ساڈی تے نہیں۔ بھئی یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ تمہاری بخاری کے اندر ہے۔ جیسے اگلے دن میں نے کہا تم کہتے ہو علی المرتضیٰ نے تراویح نہیں پڑھی، عمر نے شروع کی، اپنی طرف سے شروع کی۔ میں نے کہا چیلنج ہے، اگر علی المرتضیٰ کو پاور والا تم بھی جانتے ہو، شیر خدا ہم بھی جانتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں، چونکہ ہم کوئی ایسا نظریہ نہیں رکھتے، تمہارے نظریات چلتے ہیں علی المرتضیٰ کو کمزور کر کے، اور کہتے ہو جی یہ اللہ یاری، حسن اللہ یاری بدبخت زندیق وہ کہہ رہا تھا جب کسی نے کہا نا کہ علی المرتضیٰ نے اپنے دور میں ابو بکر عمر عثمان کے طریقوں کو بدلا۔ توجہ کرنا مسلمانوں، یہ کتنا علی کو مانتے ہیں اور ان سے بڑا علی کا گستاخ کون ہے؟ جب کہا گیا کہ تو ابو بکر عمر کو بکواس کرتا ہے، ملعون زندیق، تجھے پتہ نہیں ہے کہ علی المرتضیٰ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی بیعت کی ہے، بچوں کے نام رکھے ہیں اور اپنے دور میں ان کی اقتدا کی ہے؟ تو کہنے لگا ہاں بتاؤ کہ کیا علی المرتضیٰ نے ان کے طریقوں کو بدلا؟ اب جواب کیا ہے؟ قرآن سے نہیں، علی المرتضیٰ سے نہیں، کہاں سے؟ ابن سبا سے۔ کیا جواب ہے؟ وہ جی اس کی وجہ یہ تھی، حضرت علی کی مجبوری تھی، 85% بندے وہ تھے جو ابو بکر عمر عثمان کے دور میں مسلمان ہوئے تھے، اگر علی ابو بکر عمر عثمان کی مخالفت کرتے تو لوگ علی کو اکیلا چھوڑ دیتے۔ ہاں میرے پاس کلے موجود ہے، موبائل کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ ہے، اتنا علی کو مانتے ہیں، لیکن یہ وہی ہیں صحابہ بدر جنہوں نے ابو بکر کو بھی خلیفہ بنایا، عمر کو بھی مانا، عثمان کو بھی مانا، علی المرتضیٰ کو بھی مانا، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم وجبت لکم الجنہ۔ شاعر کہندا نعرہ تکبیر دی گونج دے وچ جدوں لگا بدر میدان، نعرہ تکبیر دی گونج دے وچ، ذرا کنٹرول رکھنی کو کھولنی لیکن کنٹرول رکھ، نعرہ تکبیر دی گونج دے وچ جدوں لگا بدر میدان، اللہ پاک نے صدقے مدنی دے گھلے فرشتے مدد دے کان، اصحاب بدر نے حق دے لئی کیتا تن من دھن قربان، حق و باطل دی کیسر ونڈ ہو گئی، دتی نصرت رب رحمان، مومن دی جرت عظمت دا شاہد بدر مقام، مومن دی جرت عظمت دا ہے شاہد بدر مقام، تعداد بھی بھاویں گھٹ ہائی کیتا کفر و شرک ناکام، تعداد بھی بھاویں گھٹ ہائی کیتا کفر و شرک ناکام، تک جذبہ پیار اخوت دا دیتا رب نے آپ دوا میں، اس دین تو لے کے اج توڑی پیا چمکے پاک اسلام، اس دن تو لے کے اج توڑی پیا چمکے پاک اسلام۔ حضرات وقار اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے جو قربانیاں پیش کی، ضرورت کیا پیش آئی، ان کی قربانی اتنی وزنی کیوں ہو گئی؟ ایک دو بات کر کے پھر اما عائشہ صدیقہ کی بات کرتے ہیں حضرات۔ وجہ یہ تھی انہوں نے اس وقت قربانیاں پیش کی جب مسلمان کمزور ہیں اور اسلامی ریاست کے بغیر، حکومت کے بغیر اسلام کے قانون نافذ نہیں ہو سکتے، اس لیے رب العالمین نے قرآن میں فرمایا جب خلافت اللہ دے گا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خلافت کی برکت سے ہم زمین کے اندر اسلام کو قائم کر دیں گے، اسے استحکام استقلال عطا کریں گے اور تمہارا خوف امن میں بدل جائے گا۔ تو حکومت کے لیے لشکر کی، فوج کی، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جو مارکا ہوا حق و باطل کا، جس میں اہل ایمان کو اپنی ایمانی طاقت منوانے کا موقع ملا، اس میدان کے اندر اصحاب بدر نے رب رسول کی
محبت کے اندر استقامت دکھائی، اپنی قربانیاں پیش کی، جن کے نتیجے میں آپ نے سنا رسول اللہ نے اللہ نے انہیں انعام عطا کر دیا، اب جو مرضی کرتے رہو، جنتی تم پکے ہو گئے۔ اس کے بعد بھی رسول اللہ ان کا بڑا ادب و احترام فرماتے، بلکہ ایک دفعہ سرکار صفا مقام پہ تشریف فرمائے اور جگہ نہیں ہے، چند اصحاب بدر میں سے لوگ آ گئے۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ کسی نے اٹھ کے جگہ نہیں دی، سرکار کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ہیں۔ حضور نے خود فرمایا اتنے بندے اٹھ کے اصحاب بدر کو یہاں جگہ دو۔ حضرات اس طرح کر کے سید عالم علیہ السلام انہیں اپنی بارگاہ میں خصوصی مقام عطا فرماتے ہیں۔ جبریل آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں اصحاب بدر کا کیا مقام ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تمام صحابہ میں سے اصحاب بدر افضل ہیں، اعلیٰ ان کی شان زیادہ ہے۔ تو جبریل جواباً کہتے ہیں جس طرح آپ کے صحاب میں اصحاب بدر اعلیٰ ہیں، رب کے فرشتوں میں بدر کے ملائکہ بھی اعلیٰ ہیں، جنہوں نے بدر کے اندر شرکت کی وہ بھی اعلیٰ ہو گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو حضرت جبریل نے آ کے یہ خبر سنا دی۔ حضرات ذی وقار اللہ کریم جب بدر کا میدان لگا، بلکہ اس سے پہلے سرکار نے جب مشورہ کیا اب کیا کرنا چاہیے، حضرت ابوبکر صدیق اٹھے بڑی بہترین بات کی، حضرت عمر اٹھے بڑی بہترین بات کی، مقداد بن اسود اٹھے، اس طرح صحابہ نے پورے یقین دھیانی کروائی یا رسول اللہ ہم وہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح تم جا کے لڑو تمہارا رب لڑے اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، نا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم رب رسول کے ساتھ ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ سمندر میں بھی کہیں تو چھلانگ لگا دیں، آپ برق غماد تک کہیں پھر بھی چلے جائیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ یا رسول اللہ آپ چلیں، ہم اس قدر قربانی پیش کریں گے، اتنی جرت پیش کریں گے، ایسے کارنامے پیش کریں گے، یا رسول اللہ آپ ہماری جان ساری دیکھیں گے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ خوش ہو جائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس طرح ہم جناب جرت کا مظاہرہ کریں گے۔ حضرات یہی وجہ ہے آج بے دین کہتے ہیں جناب جنگ بدر کے اندر صحابہ نے کچھ نہیں کیا، صرف علی اور مرتضیٰ کی وجہ سے جنگوں میں فتح ہوتی تھی۔ ہم کہتے ہیں جو علی اور مرتضیٰ کی قوت بہادری کا انکار کرے وہ تو مومن ہی نہیں، لیکن حضرت علی کے بہانے باقی صحابہ کی قربانیوں کو نظر انداز کرنے والا چھپانے والا بھی اہل اسلام میں سے نہیں ہو سکتا۔ جتنی جنگوں میں جو بھی فتوحات حاصل ہوتی تھیں ان کی بنیادی وجہ اللہ کا کرم ہوتا تھا، رسول کی نگاہ عنایت ہوتی تھی، رب نے فرشتے بھی بھیجے، رسول اللہ نے مشورہ بھی کیا، صرف علی اور مرتضیٰ سے نہیں کیا، تمام صحابہ سے کیا، پتہ چلا سب کا کردار موجود ہے۔ پھر جناب جتنے 70 بندے مارے گئے ان میں سے حضرت امیر حمزہ نے بھی مارے، حضرت عمر فاروق نے بھی مارے، حضرت عکاشہ نے بھی مارے، حضرت زبیر بن عوام نے بھی مارے۔ حضرت زبیر بن عوام نے کاٹ کاٹ کے کافروں کو اتنا زور سے کاٹا آپ کی تلوار پر نشان پڑ گئے، آپ کی برچھی ٹیڑھی ہو گئی، رسول اللہ نے محبت کے لیے رکھ لی۔ اشاکا رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ نے شاخ دی، وہ شاخ تلوار بن گئی، اس کا نام اون مشہور ہو گیا۔ تلوار کا نام ہی اون ہے جو ہر میدان میں کافروں کو کاٹتی رہی۔ بالآخر مسیلمہ کذاب کی جنگ کے دوران حضرت عکاشہ شہید ہو گئے۔ حضرات ذی وقار بس آخری بات کر کے علماء سے سنتے ہیں، سید عالم علیہ السلام نے میدان کے اندر ہاں حضور کے جب عریش بدر میں حضور جھونپڑی میں تشریف فرمائے تو وہاں رسول اللہ کی نگرانی کرنے والا، اپنی جان کو پیش کرنے والا، حضور کی حفاظت کرنے والا، وہ اس شخصیت کا کیا نام ہے؟ اس شخصیت کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ علی اور مرتضیٰ کہیں لوگوں ابو بکر بڑا شجاع ہے، ابو بکر اشجاع ہے، ابو بکر بڑا بہادر ہے۔ کیسے؟ فرمایا بدر کے میدان میں رسول اللہ نے کہا کون ہے جو میری حفاظت کرے؟ کوئی آگے نہیں ہوا، ابو بکر ننگی تلوار لے کے آگے ہو گیا، ابو بکر ہی بڑا بہادر ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں۔ اب آخری بات حضرات جب حضور دعا مانگ رہے ہیں، حضور نے جو الفاظ کہے وہ الفاظ کیا ہیں سنیے۔ بخاری شریف کے اندر مختلف الفاظ، مسلم شریف کے اندر بھی، میں مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ نے دعا کی اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ
میں جو چند یہ ہستیاں، یہ شخصیات، یہ جانثار اپنے غلام لے کے آ گیا، یا اللہ اب اپنا وعدہ پورا کر دے. توجہ کرنا میری طرف دیکھو، اپنا وعدہ پورا کر دے یا اللہ. اگر یہ چھوٹی سی جماعت فرمایا اگر یہ ہلاک ہو گئی، لا تعبد فی الارض، بعد میں زمین پہ تیری اس طرح عبادت نہیں ہوگی جس طرح تو چاہتا ہے. حضرات آج دیکھیں قیامت تک جتنی عبادتیں ہوں گی، ایسے اصحاب بدر کا مقام بلند نہیں ہوا. قیامت تک رب کی جتنی عبادت آپ اس وقت یورپ کے اندر دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، ہر طرف جناب مسجدیں، اسلام کی گہما گہمی، اسلام کا شجر ہر طرف اپنی بہاریں دکھا رہے ہیں. یہ ساری ان قربانیوں کا اثر ہے، ان قربانیوں کا صدقہ ہے جو رسول نے فرمایا اللہ آج اگر یہ فتح ہو گئے، فتح لے گئے تو پھر تیری عبادت ہر سو ہوتی رہے گی. آج ہم بھی یہاں فیصل آباد آپ کی اس جامع مسجد علی المرتضیٰ میں بیٹھے ہیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے صحاب بدر کی قربانیوں. اعلیٰ حضرت کی بات پہ بات ختم کریں. آپ فرماتے ہیں گرد ماں دستے انجم میں رخ شاہ لال، بدر کی دفع ظلمت پیلا اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبشیں جیسے نصرت پیلا اور نعرہائے دلیرا سے بن گونجتے غرشے کو سے جرت پیلا. اور وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پیلا. اور ان کے آگے وہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران ستوت پیلا. اور جانثاران بدر و احد پر درود، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ. حضرت ذی وقار عمار صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیا شان. سید عالم علیہ السلام سب سے زیادہ آپ عمار صدیقہ سے محبت کرتے، اور صرف خود ہی نہیں کرتے. سنیے ایک دو حدیث مبارکہ. سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں فضل عائشہ علی النساء، میری عائشہ کی شان عورتوں پہ ایسی ہے کا فضل سرید علی سائر الطعام، جس طرح کھانوں میں سرید سب سے عظیم کھانا ہے، عورتوں میں سے عائشہ عظیم مقام رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اماں فاطمہ زہرا سے یہ فرمایا، توجہ کرو، سیدہ خاتون جنت سے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے ان رسول اللہ قال لفاطمہ انہا ای عائشہ، یعنی عائشہ صدیقہ کے بارے میں، حبت ابیک و رب الکعبہ، اے میری بیٹی رب کعبہ کی قسم ہے میں تیری ماں عائشہ سے بڑی ہی محبت کرتا ہوں. بخاری شریف کے اندر جب صحابہ بھی جانتے ہیں عائشہ صدیقہ کا حضور کے ہاں بڑا مقام ہے، جب ہم نے تحفہ بھیجنا ہوتا ہے تو صحابہ انتظار کرتے اما عائشہ صدیقہ کے گھر سرکار جا لیں. یہ بات باقی ازواج کو اچھی نہ لگی، اپنی محبت کی، محبت رسول کی غیرت کی وجہ سے وہ چاہتی تھی ہماری طرف بھی وہی توجہ حضرات ذی وقار. لیکن اما عائشہ صدیقہ کی اس وجہ سے، اس بات کی وجہ سے ازواج مطہرات نے یہ ارادہ کیا کیوں نہ جا کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کریں یا رسول اللہ، آپ صحابہ سے کہہ دیں یہ انتظار نہ کریں، جہاں میں وہاں آ جائیں. سب سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جا کے حضور سے عرض کریں. جب انہوں نے بات کی یہ کہہ دیں، حضور نے کیا فرمایا، لا تؤذینی فی عائشہ، اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت نہ دو، فإن الوحی لم یأتینی وانا فی ثوب المرأۃ الا عائشہ، کسی کے بستر پہ جب میں ہوتا ہوں وہی نہیں آتی
یہ عائشہ کا مقام ہے کہ میرے پاس وہی عائشہ کے بستر پر بھی آ جاتی ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ نے کی فقالت اما ام سلمہ کہنے لگی اتوب الی اللہ من عزاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچی میں توبہ کرتی ہوں۔ واپس آ گئی۔ پھر فاطمہ زہرا کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی جب یہ سفارش پیش کرنے کی کوشش کی، سید عالم علیہ السلام نے کہا یا بنیۃ الا تحبین ما احب، اے میری بیٹی فاطمہ جس عائشہ سے میں محبت کرتا ہوں کیا فاطمہ تو محبت نہیں کرتی؟ وقالت بلا، یا رسول اللہ باجان کیوں نہیں؟ اور اسی طرح نسائی شریف کی روایت کے اندر الفاظ یاد ہے فاحبی ھذہ، میں حکم دیتا ہوں عائشہ سے محبت کرتی رہو۔ واپس آ گئی اما فاطمہ، واپس آ گئی، کہا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد بس آخری بات، اس کے بعد اما زینب بنت جہش گئی، اما عائشہ صدیقہ کی ان سے بات ہو گئی۔ جب بات ہوگی بالآخر حضرت عائشہ صدیقہ بات میں آپ غالب آ گئیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا انہا بنت ابی بکر، یہ آخر ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ آخر میرے محبوب ابو بکر کی بیٹی ہے۔ حضرات ذی وقار یہ شان کیا کیا بیان کریں، ساری باتیں چھوڑیں۔ آج لیکن کہتے ہیں جناب عائشہ علی کے مقابلے میں آئیں، آخری جملہ ہے، عائشہ علی کے مقابلے میں آئیں، مومنہ نہ رہیں۔ میں نے کہا یہ فتویٰ ابن سبا کی اولاد کا ہو سکتا ہے، آل رسول کا نہیں، یہ علی اور علی کی اولاد کا نہیں، یہ حسن کی اولاد کا نہیں، حسین کی اولاد کا نہیں، یہ باقر جعفر ان کی اولاد کا نہیں، بالکل نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج بھی قرآن اسی طرح ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور رب فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جس طرح وہ قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں، اسی طرح علی مرتضیٰ کی بھی ماں ہے۔ بولو بولو، علی مرتضیٰ کی بھی ماں ہے۔ میرے سامنے نہج البلاغہ کے الفاظ بھی ہیں، تاریخ کی کتابوں کے بھی ہیں۔ جنگ جمل کے بعد بھی پہلی بات یہ اما صدیقہ نے جنگ نہیں کی، اور جس طرح سبائی ایک طرف یہ کہہ دے کہ عائشہ علی کے مقابلے میں آئیں، تو کوئی خارجی نس بھی یہ کہہ دے علی اما کے مقابلے میں آیا، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ تو یہ اہل سنت ہے جو کہتے ہیں نہیں، وہ آپس میں انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی، کروانے والے سبائی تھے، بالکل جنگ نہیں کی۔ بعد میں جب جنگ ختم ہو گئی تو یہ البدایہ کے اندر بس بات ختم ہے۔ حضرت علی جا الیہا، علی ابن ابی طالب امیر المومنین مسلماً، حضرت علی اما صدیقہ کے پاس آئے جنگ جمل کے اختتام پہ، کہتے ہیں السلام علیکم، بلکہ کیف انت یا امہ، اے ماں آپ کیسی ہیں؟ السلام علیکم کیف انت یا امہ، اے ماں کیسی ہیں؟ جنگ جمل ختم ہوگی، ماں کیسی ہیں؟ جنگ جمل کے بعد بھی قالت بخیر، کہا بخیر، قال یغفر اللہ لکی، علی مرتضیٰ کہنے لگے اللہ آپ کو بخشے، قالت و لاکا، اللہ آپ کو بھی بخشے، اور علی مرتضیٰ کہنے لگے لوگو انہا لزوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ، اے لوگو آج بھی عائشہ تمہارے نبی کی دنیا آخرت میں ماں ہے۔ بات ختم ہوگی، وقت کم تھا، ذکر بہت طویل تھا، بات ختم ہے۔ بات سن لو، جدے بستر تے ہائی وئی آؤں دی او حق دا پاک بیائیں عائشہ ماں، ایڈی جلدی روزہ مکروہ نہیں ہوندہ، پریشان نہیں ہونا، ایک دو منٹ برداشت کر لو۔ جدے بستر تے ہائی وئی آؤں دی او حق دا پاک بیائیں عائشہ مائیں، او دی عصمت دا قرآن گواہ، مدنی دی راحت رسائیں عائشہ مائیں، ہے طیبہ طاہرہ پاک صدیقہ، نل کیسر نکتہ دائیں عائشہ مائیں، جتھے پاک حضور دا روزائیں او حجرہ جس دے نائیں عائشہ مائیں، جتھے پاک حضور دا روزائے او حجرہ جس دے نائیں عائشہ مائیں۔ آخری شعر جنگ جمل تو بعد بھی حیدر نے، جنگ جمل تو بعد بھی حیدر نے جنہوں اکھیا اپنی مائیں عائشہ نائیں، جو کیسر مومنہ عورتاں
چوں علم تھی ڈھیرو تائیں عائشہ مائیں ستویں پشت چوں اس دا نال نبی ملے شجرہ نسب جہائیں عائشہ مائیں دو جگ وچ زوجائے مدنی دی دو جگ وچ زوجائے مدنی دی کراں کی صفت بیان عائشہ مائیں وما علیہ الا